تاریخ سے ثابت ہوا کہ عہد گزشتہ میں کچھ لوگوں کو حکمرانی کا شوق تھا اور کچھ کو اقتدار کا نشہ، لہٰذا ان دونوں عوامل نے الگ الگ انداز میں صفحہ کرتاس پر ان کے عہد کو اتارا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ چاہت اقتدار کی ہو یا محبوب کی، کشمکش ہمیشہ کسی نہ کسی شاخسانہ کو جنم دیتی ہے۔ یہ اور بات کی حصولیابی کے درمیانی عرصے میں بے شمار واقعات تاریخ کو کئی رخ پر پھیلا دیتے ہیں۔ ماضی کے گوشوں میں ایسا ہی ایک مثلث خیزران اور مامون و امین کا بھی پوشیدہ ہے، جس پر جب بھی روشنی ڈالی گئی تاریخ نے ایک اور ہی انداز میں اپنے پنکھ پھیلا دیے۔ خیزران کی امور سلطنت میں بیجا مداخلت نے مامون و امین کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کر دی جس کا انجام بھائی کے لہو پر ہوا۔ پس ثابت ہوا حکمرانی کا شوق ہو یا اقتدار کا نشہ، ایسی خونی داستانیں تو ان کے تعاقب میں ہمیشہ سرگردہ رہتی ہیں۔ پس پردہ داستان خلیفہ ہارون الرشید۔ ہادی نے اپنی اسکیم پر عمل کرنے کے لیے محل کی 2 باندیوں کو ورغلایا اور انہیں بھاری انعام کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ ان میں سے ایک باندی ایک خوان چاولوں سے بھرا ہوا خیزران کے پاس لائی۔ یہ دراصل یحییٰ نے اس کے حوالے کیا تھا، لیکن اس باندی نے خیزران سے یہ کہا کہ امیر المومنین نے پلاؤ بھیجا ہے، یہ بھی کہلوا بھیجا ہے کہ اگر آپ اس میں سے تھوڑا سا چکھ لیں گی تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ خیزران خوش ہو گئی کہ ہادی کے دل میں اس کی ناراضی جاتی رہی ہے۔ اس نے خوان پوش اٹھایا اور چکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اب دوسری باندی کو اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا۔ ملکہ عالیہ ذرا ٹھہریے، میری ایک بات سن لیجیے۔ اتنے دن بعد یہ جو نوازش ہوئی ہے تو ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کیا بکتی ہے؟ میرے بیٹے نے کیا مجھے مارنے کے لیے اس میں زہر ملا دیا ہوگا؟ احتیاط میں کیا حرج ہے؟ اس باندی نے ایک کتا منگوایا اور تھوڑے سے چاول اس کے آگے ڈال دیے۔ کتے نے جیسے ہی چاولوں پر منہ مارا اور چاول اس کے معدے میں اترے، وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو گیا۔ دیکھا آپ نے؟ میں دیکھ رہی ہوں اور سمجھ بھی گئی ہوں۔ تخت و تاج کی ہرس کسی کو اتنا گرا سکتی ہے، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، خیزران نے کہا اور خوابگاہ میں چلی گئی۔ اس کے سینے میں ایک طوفان تھا۔ ہادی میری اولاد ہے، اس نے حرکت کی۔ اس دنیا کا کیا خدا کا خوف بھی نہیں ہوا؟ جب وہ مجھے مارنے کی کوشش کر سکتا ہے تو ہارون کی شمار میں ہے۔ وہ تڑپ کر بستر سے اٹھ گئی۔ اس وقت غصے میں نہیں صدمے میں تھی، اس لیے اس کا ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا۔ اس نے دونوں باندیوں کو اپنے حضور طلب کیا۔ یہ راز کسی پر ظاہر نہ ہو کہ ہادی نے میرے ساتھ کیا حرکت کی ہے۔ ملکہ عالیہ اس راز کو تو افشا ہونا چاہیے، ورنہ امیر المومنین کی ہمت اور بڑھے گی۔ یہ مجھے معلوم ہے اس راز کو کس وقت ظاہر ہونا چاہیے۔ چند روز کے وقفے کے بعد یحییٰ بن خالد نے خیزران سے ملاقات کی اور چاولوں کا ذکر خود اس نے چھیڑ دیا۔ ملکہ عالیہ مجھے سن کر سخت افسوس ہوا کہ ہادی نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ وہ کامیاب ہو گیا تھا، اس مرتبہ آپ کی قسمت اچھی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پہلی مرتبہ اس نے کس کی جان لی تھی؟ میں یہ بات کبھی آپ کے گوش گزار نہ کرتا، لیکن اب ضروری ہو گیا ہے کہ میں آپ کو خبردار کر دوں کہ آپ نے کبھی امیر المومنین مہدی کی ناگہانی موت پر غور کیا ہے؟ موت تو سب کو آتی ہے، معاملہ اتنا سیدھا نہیں۔ امیر المومنین بیمار نہیں کہ بیماری موت کا بہانہ بن جاتی۔ انہیں زہر دیا گیا تھا اور زہر دینے والا آپ کا بیٹا ہادی تھا، جو اپنے باپ کو مار سکتا ہے۔ وہ آپ کو کیوں نہیں؟ میں اس لیے خاموش رہا تھا کہ مرنے والا تو مر گیا، اب مزید خون بہے گا۔ میں تو آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ یہ راز کسی پر ظاہر نہ ہو۔ یحییٰ، اب اس لڑکے کا زندہ رہنا ہم سب کے لیے خطرہ ہے۔ ابھی اس اقدام پر نہ سوچیں، میں کوئی درمیان کا راستہ نکالوں گا۔ میں ہارون کو خلیفہ دیکھنا چاہتی ہوں اور بس یہی ہوگا، آپ بس دیکھتی جائیں۔ یحییٰ نے بڑی ترکیب سے خیزران کے دل میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اس کا بیٹا اسے زہر دے کر ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر ہادی کو بھی زہر دے دیا جاتا تو خیزران کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ غالباً ہادی کو بھی زہر خورانی کے اس واقعے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے اس کی وضاحت کے لیے یحییٰ کو طلب کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور میرے بھائی کے مابین نفرت پھیلانے کا عمل بند کر دو۔ کیا تم میرے خلاف فساد انگیزی نہیں کرتے رہے ہو؟ میں تو صرف وہ کام کر رہا ہوں جو خلیفہ مہدی نے میرے سپرد کیا تھا۔ آپ نے بھی اس کی تجدید کی تھی، میں نے تو آپ کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ میری والدہ کو زہر شدہ کھانا بھیجنے کا حکم بھی میں نے نہیں دیا تھا۔ مجھ تک بھی اس واقعے کی اطلاع پہنچی، لیکن مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کھانا آپ کی طرف سے آیا تھا۔ وہ تو خیر میں تحقیق کر لوں گا۔ اسی دن وہ دونوں کو نیزیں مردہ پائی گئی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ انہیں کس نے قتل کرا دیا۔ ان کی موت کی تصدیق تو ضرور ہوتی، لیکن اسی دوران ہادی علویوں کی شورش اور بغاوت کے استحصال میں لگ گیا جو حجاز میں برپا ہوئی تھی اور بالآخر اس بغاوت کے سرغنہ کے قتل پر ختم ہوئی۔
اس بغاوت کے فرب ہونے کے بعد ہادی نے پھر ہارون کو مجبور کرنا شروع کیا کہ از خود ولی عہدی سے دستبردار ہو جائے۔ رشید اتنا مجبور ہو گیا کہ ایک مرتبہ پھر وہ یحییٰ کے پاس آیا۔ اب معاملہ میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے، اب آپ درمیان سے ہٹ جائیں، میں بھائی کی بات مان کر ولی عہدی سے دستبردار ہوتے ہوئے جاتا ہوں، ایسا نہ کرنا، اب میری یہاں کیا عزت رہ گئی ہے؟ تم ہادی سے اجازت لے کر شکار پر چلے جاؤ، جب یہاں سے ہٹ جاؤ گے تو بہت سے معاملات خود بخود رفع ہو جائیں گے۔ یحییٰ کچھ اور بھی سوچ چکا تھا، لہٰذا اس نے بھی یہی کہا، یاد رکھو ہادی کا زمانہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ رشید نے اس کی بات مان لی، لیکن اس نے ہادی سے اجازت لینا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اجازت لیے بغیر شکار پر روانہ ہو گیا۔ ہادی کو جب معلوم ہوا کہ وہ شکار کے لیے روانہ ہوا ہے تو اسے تشویش ہوئی، پس پردہ کوئی سازش نظر آئی۔ 40 دن گزار گئے اور ہارون رشید واپس نہ آیا۔ ہادی نے اسے خط لکھا کہ فوراً واپس آ جاؤ، لیکن ہارون پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یحییٰ اسے برابر خبردار کر رہا تھا، وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ ہادی کا پیمانہ صبر لبریز ہو رہا تھا۔ اس نے یحییٰ کو طلب کیا، آج اس کا انداز ہی دوسرا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم نے اسے شکار پر کیوں بھیجا ہے، اس لیے کہ میں اسے مجبور نہ کر سکوں۔ تم چاہتے ہو کہ ہارون خلیفہ بن جائے اور تم وزارت کے پردے میں حکومت کرو۔ میں تمہاری یہ آرزو کبھی پوری نہ ہونے دوں گا، اس سے پہلے میں تمہیں قبر کے کنارے پہنچا دوں گا۔ یحییٰ کو ایک ایسی تنگ کوٹھلی میں قید کر دیا گیا جہاں پاؤں پھیلانا ممکن نہیں تھا، بس اپنے پاؤں سمیٹے بیٹھا رہ سکتا تھا۔ اس حالت میں اگر زیادہ دن گزر جاتے تو اس کا مر جانا لازمی تھا۔ آخر ہادی کا ایک وزیر یحییٰ کے کام آیا اور اس نے سفارش کر کے اسے دوسرا قید خانے بھجوا دیا۔ یحییٰ کو قید کرنے کے بعد ہادی نے عمائدین کو طلب کیا اور ان سے ہارون کی سبکدوشی کے بارے میں مشورہ کیا۔ رفقا نے مشورہ دیا، جعفر اس وقت تک ولی عہد نہیں بنائے جا سکتے جب تک ہارون رشید اپنے حق سے دستبردار ہونے کا اعلان نہ کر دیں۔ یہ تو مجھے معلوم ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ بتاؤ۔ ایک راستہ یہ ہے کہ جو لوگ ہارون کے حق میں بیعت کر چکے ہیں وہ اپنی بیعت توڑ دیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہارون کو معزول کیا جا سکتا ہے اور جعفر کے لیے بیعت لی جا سکتی ہے۔ ہادی نے پہلی رائے کو اہمیت دی کہ محفوظ راستہ یہی تھا۔ ایک لشکر روانہ کیا، جزیرہ مصر و مغرب میں اگر کوئی بیعت سے انکار کرے تو اس کی سرکوبی کرنے میں تعامل نہ کرے، اگر علاج تلوار سے ہو تو تلوار چلائے۔ سالار فوج محمد بن فروخ نے سامان سفر تیار کیا اور لشکر کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ یحییٰ بن خالد قید ہو چکا تھا۔ ہارون کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ بغداد میں کیا ہو رہا ہے۔ اسے یہ تشویش ضرور تھی کہ یحییٰ کو کوئی پیغام کیوں نہیں پہنچا، اس لیے وہ شکار سے واپس آ گیا۔ وہ خیزران سے ملا تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ اس کی زبانی سے معلوم ہوا کہ یحییٰ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ایک لشکر شام کی طرف گیا ہے جو فسخ بیعت کے لیے جبر و زور سے کام لے گا۔ ہارون نے ضروری سمجھا کہ وہ ہادی سے ملے۔ وہ رصافہ کی طرف چل دیا جہاں ہادی اپنے محل قصر ابیض میں مقیم تھا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ لوگ کچھ بدل گئے ہیں۔ جو اسے دیکھتا ہے منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے۔ لوگ خوفزدہ ہیں یا مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ وہ یہی سوچتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اس کا گزر ایک پل پر سے ہوا۔ اسی وقت جعفر بن موسیٰ کی سواری اس طرف سے گزری۔ اس سواری کے ساتھ فوج کا ایک افسر بھی تھا۔ جب اس فوجی افسر نے ہارون کو دیکھا تو چیخ کر کہا، وہیں ٹھہرے رہو، دیکھتے نہیں ولی عہد کی سواری گزر رہی ہے۔ وہ چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ جب جعفر کی سواری گزر گئی تو ہارون نے پل پار کیا۔ ہارون کی اس سے پہلے ایسی توہین نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب بھائی کے پاس پہنچا تو سخت غصے میں تھا۔ ممکنہ مصالحت کے لیے آیا ہو، لیکن اب معاملہ دوسرا تھا۔ ولی عہد میں ہوں اور ولی عہدی کے نعرے دوسروں کے لیے بلند ہو رہے ہیں، ہارون نے کہا اور پل سے گزرتے ہوئے اس وقت کا پورا واقعہ سنایا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہوا کا رخ پہچان لو، شکار کے بہانے کب تک مجھ سے بھاگتے رہو گے؟ ولی عہد میں ہوں، تب وقت یہ کہ میں خود اس سے دستبردار نہ ہو جاؤں تو ہو جاؤ دستبردار۔ میں تمہیں اتنا مال و زر دوں گا کہ زندگی بھر عیش کرو گے۔ میرا بھائی ہونے کی عزت پھر بھی تمہیں حاصل رہے گی۔ جو حق میرے باپ نے مجھے دیا ہے میں اسے نہیں لوٹا سکتا۔ اس کا نتیجہ جانتے ہو؟ نتیجہ کچھ بھی ہو، میں تمہیں قید کر سکتا ہوں، اس کے بعد بھی میں اپنے قول پر قائم رہوں گا۔ ہادی نے اسے قید کر دیا۔ اسے ایک گھر میں رکھا گیا اور اس کی نگرانی پر ایرش نامی ایک شخص کو مامور کر دیا۔ اسے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہارون کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں رہ گیا تھا۔ قید کیسی بھی ہو قید ہوتی ہے، لہٰذا ہادی یہی سمجھ رہا تھا کہ چند دن اکیلے گھر میں رہ کر وہ میری بات مان لے گا۔ ہادی کبھی کبھی اس سے ملنے بھی چلا جاتا اور ہر مرتبہ اپنا مطالبہ دہراتا، لیکن رشید اپنی جگہ اٹل تھا۔ اس طرف سے مایوس ہونے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یحییٰ جب تک ہے ہارون کسی طرح دستبرداری پر تیار نہیں ہوگا، اسے قتل کرا دیا جائے۔
جب ہارون کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کا حمایتی اس دنیا میں نہیں رہا تو وہ ہار مان لے گا، دیگر سازش کرنے والے بھی دبک کر بیٹھ جائیں گے۔ اس نے چند بھروسے کے آدمیوں کو اپنے پاس بلایا تاکہ یحییٰ بن خالد کو قتل کر دینے کے لیے مشورہ کرے۔ یہ لوگ اپنی رائے دیتے رہے۔ کئی گھنٹوں بعد بھی مجلس کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی کہ اچانک ہادی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کسی کام کا عذر کر کے محل کی طرف روانہ ہوا۔ آپ لوگ صلاح مشورہ جاری رکھیں۔ ہادی واپس نہیں آیا، بلکہ یہ اطلاع کہ وہ علیل ہو گیا ہے اور بستر پر ہے، لہذا مجلس برخاست کی جائے۔ ان لوگوں میں ابراہیم حرکانی بھی تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کی سفارش پر ہادی نے یحییٰ کو قید خانے سے دوسری جیل میں منتقل کیا تھا۔ اس پر ہادی بہت بھروسہ کرتا تھا، لیکن ہادی کی بدقسمتی یہ کہ یہ یحییٰ کے ساتھ سازش میں شریک تھا۔ ہادی کو گمان بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ مجلس میں بیٹھا ابراہیم حرکانی اس کے خلاف کسی سازش میں شریک ہوگا۔ ابراہیم حرکانی مجلس سے نکل کر سیدھا اس قید خانے کی طرف گیا جہاں یحییٰ قید تھا۔ میں ہادی کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں، مجھے یحییٰ سے ملنے دو۔ پہرے داروں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ یحییٰ نے بھاری قفل کھلنے کی آواز سنی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا کہ دیکھو کون آیا ہے اور کیا پیغام لایا ہے۔ ابراہیم تہہ خانے کی بھاری سیڑھیاں اتر کر وہاں پہنچ گیا جہاں یحییٰ بیٹھا ہوا تھا۔ ابراہیم تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر ہادی کو معلوم ہو گیا کہ تم مجھ سے ملنے آئے ہوئے تھے تو تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب بات خطروں کی حد سے نکل گئی ہے یحییٰ، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ ہادی نے تمہارے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے ایک مجلس بھی طلب کی تھی، میں بھی وہاں شریک تھا، وہیں سے چلا رہا ہوں۔ کیا فیصلہ ہوا؟ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ ہادی مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ بعد میں خبر آئی کہ وہ علیل ہے۔ کسی فیصلے پر پہنچے بغیر مجلس کا خاتمہ ہو گیا۔ تم اگر میرے قتل کے فیصلے کو کچھ دنوں کے لیے ملتوی کرا دو تو پھر ہادی تم سے یا کسی سے یہ نہیں کہے گا کہ یحییٰ کے قتل کی تدبیر سوچو۔ یہ فیصلہ فی الحال تم ملتوی سمجھو۔ میں تو تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ سوچ سکتے ہو تو کچھ سوچو۔ باہر کھڑے پہرے داروں میں سے ایک فضیل ہے، جاتے وقت اس سے مل لینا، تمہیں پیغام رسانی میں آسانی ہوگی، ورنہ بار بار تمہارا یہاں ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ ہادی کے جاسوس بھی یہاں ہوں۔ ابراہیم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔ قید خانے سے باہر نکلا تو ایک شخص اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا نام فضیل ہے، میں آپ سے کہاں مل سکتا ہوں؟ ابراہیم کو تعجب ہوا کہ اس شخص کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں اسے ملنے کا خواہاں ہوں، لیکن یہ وقت تعجب کا نہیں تھا۔ ابراہیم شہر سے باہر ایک محل تعمیر کرا رہا تھا جس کا جائزہ لینے وہ روز وہاں جایا کرتا تھا۔ اس نے فضیل کو بتایا کہ وہ شام کے وقت وہاں آ سکتا ہے۔ اگر میں وہاں نہ بھی ہوا تو میرا کوئی آدمی مجھے بلا لے گا۔ اگر مجھے تمہاری ضرورت پڑی تو اپنا کوئی آدمی تمہارے پاس بھیج دوں گا۔